الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک آج آخری دن جمعۃ الوداع کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اللہ رب العزت کا بے شمار احسان، کرم، فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ نصیحت کی باتیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں انشاءاللہ. پورے 30 دن کی محنت ہے. ہر بندے نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اللہ کو راضی کر لے اور جہنم سے اپنی خلاصی کرا لے. خوش قسمت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا جس کی اس ماہ میں جہنم سے خلاصی ہو گئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے. اب 1 مہینے کے گزرنے کے بعد آنے والے سال میں اور اب بقیہ جو ہمارے پاس زندگی ہے اس میں کیا کام کرنے ہیں، کس طرح سے چلنا ہے، اس کا تعین آج کر لینا چاہیے. ایک موقع آخری مغرب کی اذان سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے. بھرپور دعائیں سب نے کی ہوں گی، بے شمار دعائیں پورا مہینہ ہر بندہ کرتا رہتا ہے. آج مغرب سے پہلے ایک دعا اور بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما دے. کیونکہ جو کیفیت نظر آتی ہے اور پیچھے بھی زندگی میں نظر دوڑاتا ہوں تو اسی طرح کے کچھ حالات نظر آتے ہیں. آئندہ کے لیے بھی جو فتنوں کا دور ہے اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں. تو اس میں استقامت فی الدین بہت 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 ضروری ہے. آج شام کو رمضان چلا جائے گا. میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنے لگا ہوں جس کے اوپر بہت سارے مسلمان جو ہوئے تھے نئے نئے وہ دین سے نکل گئے اور صحابہ کرام جیسی ہستیوں کی زندگیوں میں اندھیرا چھا گیا. ایک وقت تھا احد کی لڑائی میں ایک افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل خبر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے، افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور باقی صحابہ بھی اسی طرح کیفیت میں تھے. یہ موقع گزر گیا اور وہ موقع آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا وقت آیا، وصال ہو گیا. خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیر، بہت بڑی خبر تھی. کئی لوگ دین اسلام سے نکل گئے، منافقین تو ویسے ہی بھاگ گئے. پھر اس موقع پر دوبارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہو گئی، اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ تلوار نکال لی اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے،
بہت بڑا ایک احسان کر گئے پوری امت پر۔ مدینہ کے مضافات میں تھے، ان کو خبر ملی معاملہ یہ ہو گیا ہے، آئے مسجد نبی کی طرف چلے، وہاں پہنچے، بیٹی کے گھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور رو دیے۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، جنہوں نے ان کی رفاقت میں وقت گزارا ہے واقعی ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور آج ہمیں بھی اپنا ایمان اس بات پر قائم رکھنا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اس کو بھی خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ پیشانی سے بوسہ لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کو قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اب آپ کو جو حیات ملی ہے یہ ابدی حیات ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد باہر آئے، باہر آ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ یہاں پر میرا سوال اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی ہے، رمضان المبارک کی عبادت کرنے والے مسلمان، آج شام کو رمضان المبارک ہم سے ودا ہو جائے گا اور شوال شروع ہو جائے گا، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے پوری زندگی کوئی بھی مہینہ ہو، 12 مہینے میں سے کوئی مہینہ ہو، اس کو اللہ کا فرما بردار رہنا ہے۔ تو آج رمضان کے جانے کے بعد جو کیفیات بنتی ہیں، آپ کی اور میری ہر بندے کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو اسی طرح لے کر چلیں، جو چیزیں اس مہینے میں ہم نے کی ہیں اسی طرح ان کی کوشش کریں، جو دین ہم نے سیکھا اسی طرح سیکھنے کی جستجو جاری رکھیں، اپنے مصروف ترین زندگی میں سے روزانہ کے 15-20 منٹ نکال کر کسی ایک ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، مساجد کے ساتھ جڑ جائیں، استقامت فی الدین مانگیں، 5 وقت کی نماز ساری عمر کے لیے ہے، نوافل پڑھیں، روزے نفلی روزے رکھیں ضروری ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہی آ کر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے، تو اس وقت یہ تلاوت فرمائی آیت قرآن مجید کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا، جو بھی رمضان کے بعد ان گھروں میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جو سارا ساتھ آتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو بھی الٹے پاؤں پھیرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کا اجر محفوظ رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو یہ کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آج یہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے دے۔ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں، ان کو بڑا فکر ہوا کرتا تھا آخرت کے بارے میں، ان کو ہر وقت فکر لاحق رہتا تھا، اور اس بات کا بھی ان کا یقین تھا اور ان کے ایمان میں یہ شامل تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، دلنی علی عمل، کوئی ہمیں عمل بتائیں جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، جو ہمیں آپ کی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کے نبی ہمیں گائیڈ کر کے چلا جائے، اللہ کے نبی کوئی ایک طریقہ بتا دے، یہ سوال ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے سوال علماء سے بالکل دنیا کے ہیں، آخرت کے نہیں ہیں۔ اپنی آنے والی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کے لیے ہم نے کوئی ابھی تک طریقہ طے نہیں کیا، اسی روٹین میں واپس چلے جائیں گے جس روٹین سے آئے تھے تھوڑے دنوں کے لیے۔ کوشش کریں اس روٹین کو بدلیں، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل من احدا بعد، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے
لا يسأل عنه أحد غيرك کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک عمل مجھے بتا دیں دین اسلام کا کہ آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے علاوہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آج تو ہم در در کے فقیر ہو گئے ہیں, در در بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس جگہ پر جا کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایک عالم کو لے لیں آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے ادھر ادارے بھی چل رہے ہیں, مساجد بھی موجود ہیں, کسی ایک بہترین عالم کے ساتھ جوڑ جائیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جانا چھوڑ دیں. ادھر مختلف قسم کے علماء آتے ہیں, بہت اچھے علماء ہیں, اسکالرز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن انسان کے پاس جب انفارمیشن اتنی زیادہ آ جاتی ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا بات کر رہا ہے. رائے سب کی مختلف ہو سکتی ہے, بات کا انداز سب کا مختلف ہو سکتا ہے. آپ اپنے مزاج کے مطابق کسی ایک بہترین عالم کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور پھر اس سے یہ باتیں پوچھا کریں, ہمیں یہ بات بتائیں کہ ہم کس طرح سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں دین اسلام کا اللہ کے نبی آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کون قل آمنت باللہ فاستقم, تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. ہمیں تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی آج تک, پیدا ہونے سے آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. ہم مسلمان پیدا ہو گئے, اللہ کا ہم پہ فضل ہے. تو جب یہ اللہ نے فضل کر دیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اس اللہ کو اسی طرح راضی کرنا ہے جیسے آج کوشش کر رہے ہیں. جیسے پچھلی 10 راتوں میں ہم نے کوشش کی ہے, جیسے پورے رمضان میں ہم نے صبر کیا ہے, حلال چیزوں کو چھوڑا ہے. کس رب کی خاطر؟ وہ رب ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے. وہ اس آج کے شوال کے چاند کے بعد وہی رب ہوگا اور یہ وہی مساجد ہوگی. اگر آج عشاء کی نماز میں ایک صف رہ گئی تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں, مجھے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کتنی جلدی سوئچ کیا, کتنی جلدی اپنا رخ بدلا ہے, دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چلے گیا. کیا اس کو ایڑیوں کے بل پھونکنا نہیں کہ دین اسلام میں تو ہے لیکن فرائض چھوڑ دیا ہم نے, اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہم نے. جو رب کریم ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دو چند ٹکوں کی خاطر, یہ دنیا کی زندگی کی خاطر, یہ گھر بار کی خاطر, یہ اولاد کی خاطر, یہ دکان کی خاطر, یہ نوکری کی خاطر تو نے اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا. ایسا مت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ڈٹ جاؤ. اور ڈٹ جانے کے اوپر قرآن مجید نے بہت ساری جگہ پر ہماری جو ہے نا رہنمائی کی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, جواب اپنے آپ کو دے لیجیے گا. قرآن مجید ماشاء اللہ قاری صاحب نے مکمل کیا, بہت سارے لوگوں نے سنا, یہاں سنا اور مختلف مساجد میں سنا. قرآن مجید کا مجھے لگتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم ایک دفعہ مکمل تو سارے ہی کر لیتے ہیں. جن کو عادت نہیں ہوتی کوئی آدھا قرآن پڑھ ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح مسجدوں میں آ کے. میں نے بھی اور آپ نے بھی, سب نے کوشش کی, سنا بھی اور پڑھا بھی. کوئی ایک آیت بتائیں, اپنے آپ سے سوال کریں, کوئی ایک آیت, صرف 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے بار بار گزرنے کے باوجود کوئی ایک آیت آپ نے اپنی رہنمائی کے لیے سلیکٹ کی ہو. میں نے اپنی رہنمائی کے لیے سلیکٹ کر لی ہو, بس اس آیت کے اوپر میں نے ڈٹ جانا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک عمل بتائیے, کوئی ایک آیت. حالانکہ بہت ساری آیتیں ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کئی ایسی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کئی ایسی حدیث پڑھی ہوئی ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کون سی ایک چیز آپ نے اپنے لیے اس قرآن مجید میں سے سلیکٹ کر لی, ایک آیت, اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اپنا رہنما بنا لیا. پورا قرآن مجید پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا جتنی زندگی ہماری مصروف ہو گئی. ایک آیت بھی نہیں یاد کر سکتے, ایک آیت کو بھی فالو نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی آخرت کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں بچا کہ ایک آیت ہمیں سمجھ آئی ہو قرآن مجید کی اور میرے حالات کے مطابق, میری زندگی کی مصروفیات کے مطابق وہ آیت مجھے سب سے بہترین لگی ہو, اس میں میرے لیے بہت میرا حل موجود ہے. یہ ہمارے تمام مسائل کا حل دیتا ہے قرآن مجید اگر ہمارے پاس وقت ہو. تو استقامت کے اوپر جو دعائیں مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر کیا ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں
ہم بھی یہی بات کرتے ہیں ہمارے رب نے ثم استقاموا، اگر لفظ ہے کہ اس پر پھر انہوں نے استقامت کی، وہ ڈٹ گئے پھر کسی اور در پر، کاروبار کی پریشانی میں، رشتہ داریوں کی پریشانی میں، بچیوں کے رشتوں کی پریشانی میں، کسی اور معاملے میں کسی اور در پر نہیں گئے۔ نقصان ہو گیا کاروبار میں کوئی بات نہیں، کہ دنیا نفسوں میں نقصان ہو گیا، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، کسی نے کوئی جادو کر دیا، کسی نے کوئی تکلیف دے دی، کسی نے زیادتی کر دی، بدلے میں زیادتی اتنی کر سکتے جتنی کریں، لیکن جادو کے بدلے میں جادو نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاس بہت ساری مشکلات ہیں، ہر بندے کے اپنا اپنا ایریا ہے، اس ایریا میں رہتے ہوئے اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے استقامت کیسے حاصل کرنی ہے، کون سی آیت۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، فیوچر کا، غم ہوتا ہے ماضی کا۔ ماضی جو ہو چکا ہے اس میں آپ کو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے آپ کو میرا اختیار نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ آج جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں۔ آج یہ لمحات باقی ہیں رمضان المبارک کے، جس حد تک ممکن ہو اپنی استقامت معاملے اپنے رب کو راضی کریں۔ رب اللہ کہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، کہیں اپنی زبانوں سے کہیں، ہمیں کہے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم کر، یا اللہ دنیا میں بڑے فتنے آ گئے، یا اللہ دنیا بڑی مشکل ہو گئی، تیرے نبی کی زبانی یہ فتنہ کا دور ہے، ہم اس دور کے لوگ ہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، یا اللہ تو ہمارا مالک ہے۔ کہیں اپنی زبانوں سے کہیں، بار بار کہیں، اپنے غلام ہونے کو ثابت کریں، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم نے تیرے پاس واپس آنا، یا اللہ وہ دنیا بڑی لمبی زندگی ہے، قبر سے لے کر جنت تک پہنچنا بڑے مشکل میں رہتا ہے، یا اللہ تو رحم کر، یا اللہ تو استقامت دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ دنیا مل جائے گی، آخرت مانگیں گے دنیا ساتھ ملے گی، دنیا مانگیں گی آخرت ساتھ نہیں ملے گی، وہ اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ تو آخرت مانگے دنیا اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا۔ جو استقامت اختیار کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر نہیں لکھا ہوا 1 مہینہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے، اس کی تفاسیر سے، محدثین سے، کسی جگہ پر پوچھے اللہ کے نبی کی تعلیمات سے کہیں پر یہ بات نہیں ملتی جو 1 مہینہ اللہ کو رو رو کے عبادت کرتا تھا اور قیام کر کر کے تھک جاتے تھے اور روزے رکھ رکھ کے بس بھوک پیاس سے نڈال ہو جاتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایسا نہیں۔ ثم استقاموا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں غم، دنیا کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، خوف بھی ختم ہو جائے گا، اور آخرت کے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کا ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عمل کر کے آئے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، ہر ایک دروازے سے داخل ہوں گے، آ کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، یہ آج اس وجہ سے تم اس جنت میں بیٹھے ہوئے، بما صبرتم، جو دنیا میں تم نے زندگی ایک ملی تھی اس میں صبر کیا تھا، شریعت پر دعوت کوشش کی تھی، سود سے بچے تھے، حرام رزق سے بچے تھے، بے حیائی کے کاموں سے بچے تھے، زیادتیاں نہیں کی تھی، کسی کا مال رسم نہیں کیا تھا، فرائض کی ادائیگی کی تھی، ساتھ نوافل کی کوشش کی تھی۔ بما صبرتم، تمہارا دل چاہتا تھا کہ آج میچ چل رہا ہو اور اذان آ گئی اللہ کی، گھر سے آپ نے میچ چھوڑا اور اذان پہ آ گئے، ٹی وی کو چھوڑا اور نماز پہ آ گئے، یہ وہ صبر ہے جو آج ہم کریں گے۔ تو جنت میں وہ کہیں گے بما صبرتم، جو تم نے پیچھے دنیا میں صبر کیا تھا، آج یہ جنت میں تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ آج صبر ہے ہی نہیں ہم میں، آج تو نمازیں چلی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، امام محمد بن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، ان کا پڑوسی مقام میں آگے نکل گیا، پڑوسی لوہار تھا، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ خواب میں اللہ نے دکھایا ان کے شاگرد کو کہ امام صاحب کو بھی اللہ نے بخش دیا، ان کی بڑی اچھی مہمان نوازی کی، لیکن ان کا پڑوسی جو لوہار تھا اس کا مقام ان سے اوپر تھا۔ اس کی وجہ میں نے آپ بتائی تھی کہ وہ اذان کی آواز ہوتی تھی، اس کا ہتھوڑا اگر اوپر ہوتا تھا تو تھوڑا پیچھے چلا جاتا تھا، آگے نہیں گرتا تھا، نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ کیفیت ہمیں بنانی پڑے گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آج کہیے گا، آج اکیلے بیٹھ کر یہ بات کہیے گا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جب آپ یہ بات اکیلے میں بیٹھ کے کریں گے آپ کو محسوس ہوگا آپ کا کوئی رب ہے، آپ کو کوئی پالنے والا ہے، آپ کو کوئی زندگی دی ہے جس نے، آپ کا خیال کرنے والا، آپ کو نعمتیں جس نے دی ہے، اور اپنی حقیر ہونے کا احساس ہوگا کہ اس نے مجھے پیدا کیسے کیا، اس نے مجھے کیسے زندگی میں رکھا ہوا، میں اس کا غلام ہوں۔ غلام کس طرح کا ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے؟
جب آپ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ احساس دل میں پیدا ہوگا کہ کسی مالک کے آگے ہم بات کر رہے ہیں. آئے مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے دعائیں کریں اور آپ نے آمین کہا اور چلے گئے، اس سے فرق نہیں پڑنے والا، اس سے فرق نہیں پڑنے والا. کوشش کریں آج آپ کا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے اللہ سے رابطہ ہو جائے، نماز میں ہو جائے، نماز کے بعد ہو جائے، کسی دعا میں ہو جائے، اکیلے بیٹھ کر کوشش کریں رب کے ساتھ رابطہ کرنے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، کہیں آپ بھی اور میں بھی کہوں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ثم استقاموا، پھر اس سے استقامت مانگیں. بہت مشکل ہے استقامت، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، مانگنا پڑے گا، جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. جو لوگ استقامت کے اختیار کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں. فرشتے آ کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ غمگین ہو. یہ دنیا کے چند دن کی زندگی کو بیماری آ گئی ہے صبر کرو، تکلیف آ گئی ہے صبر کرو، مہنگائی آ گئی ہے صبر کرو، بجلی مہنگی ہو گئی ہے صبر کرو، پانی نہیں آ رہا صبر کرو. اپنے اعمال بہتر کرو، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی ٹھیک کر دے. اگر اپنے اعمال بہتر نہ کر پائے اور 1 مہینے کے بعد اللہ سے تعلق توڑ کر واپس بھاگ گئے تو پھر یہ ساری چیزیں دنیا میں مشکل رہیں گی اور آخرت کا تو اللہ ہی حامی نصر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر کہیں گے اس شخص کو کہ تو نہ غم کھا نہ خوف کھا. وابشروا بالجنہ، جب بندہ پریشان ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ دل میں یہ ڈال دیں کہ تو فکر نہ کر، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، بتائیں اسے دنیا کا غم رہے گا. ہماری کیفیت نہیں بنتی، ہم دنیا کی چیزیں ہی مانگتے رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں. اللہ اکبر بار بار کہنا پڑتا ہے، نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر بتایا کہ میں رب ہوں، میری عبادت کرو، فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کتنے ہی ہم میں سے ہوں گے، کون ہوگا ہم میں جو آئے نماز پڑھے اسے اللہ یاد ہے؟ ہمیں تو دنیا جہان کے کام یاد ہے. جس پریشانی میں آتے ہیں نماز پڑھ کے زیادہ پریشان جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے میٹنگ کر کے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کے جا رہے ہیں، یقین نہیں ہے، پریشان واپس آتے ہیں. نماز پڑھ کے ایک مسلمان مومن کو سکون ہو جانا چاہیے، اسے پتہ میں نے اپنے رب سے مناجات کر دی ہے، رب سے بہتر کو فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، میرے حق میں میرے رب سے بہتر میرا کوئی کارساز نہیں. تو میں نے اس کو مناجات اپنی نماز میں کیا دی ہیں، اللہ انشاءاللہ ٹھیک کر دے. اللہ، اس میں ایک بڑا واقعہ ایک بچے کا بارہ، اس وقت وہ موضوع سے ہم دوسری طرف چلا جائیں گے. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم پر خوشخبری اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور خالی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو یہاں نہیں چھوڑ دیتا، بندہ اللہ کو چھوڑ کر چلا جاتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ رمضان بڑے زندگی میں آئے، بڑے رمضان چلے گئے، آج کا رمضان بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ سے تعلق مت توڑیں. دین بھی مغلوب ہو گیا، مسلمان بھی مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو گئے ہیں، کافر ہم پر دندناتے پڑتے ہیں. ان کا روگ ہے، مسلمانوں کا روگ نہیں ہے. اپنے اعمال کو درست کر لیں. جو مومن بننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی ولی اور دوست رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی اور دوست ہوں. تو جس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں ولی اور دوست بن جائے، مجھے بتائیں اس کو اور کوئی چیز آخرت میں ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جنت کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. ہم دین کو بھول گئے، ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو بھول گئے، صحابہ کرام کو بھول گئے، سیرتیں بھول گئے، صورتیں بنا لی، کردار بھول گئے. ہم زندہ ہیں، کردار مر چکے ہیں. صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں، کردار زندہ ہے آج بھی. اسی وجہ سے اس ہولیے کا بھی ہم نے بدنام کیا، کردار ہمارا ہولیا بنایا اور ہولیے کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے. اس طرح کے مسلمان نہیں بننا چاہتے. ایک بہترین انسان بنے، اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے اور اپنے ساتھ والے بھائی کو تکلیف نہ دیں. کوئی بھی آپ کو مسلمان بھائی کو تکلیف دے بھی تو معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھیں، یہ صبر کرنا سیکھیں. پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹس کروائی ہے، پورا مہینہ. لیکن کریں کیا، جائیں کہاں؟ حالات اتنے خراب ہیں، ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. علامہ اقبال اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور یہ سارے کام جو تمہارے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں آتی ہیں. اس کے باوجود اگر پریشانی آئے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آزمائشیں بھی آتی ہیں نیک لوگوں کو. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. یہ اعمال ہے نا، ایک مہینہ آئے پھر بھاگ، ایک مہینہ آئے پھر جب تکلیف آئی اللہ کے قریب آ گئے، جیسے اللہ نے تکلیف دور کی پھر واپس دنیا میں چلے.
نوکری چلی گئی تو اللہ کے پاس آ گئے، نوکری ملی تو واپس اللہ کو بھول گئے، نوکری ایسی کمپنی میں مل گئی جو اللہ کے باغی تھے وہ بھی کر لی، مانگی اللہ سے بھی جا کے وہ کر لی، پھر اللہ کو چھوڑ دیا، کاروبار میں نقصان ہوا، اور نفع کیا کریں گے؟ مجھے تو ایک بات بڑی تکلیف ہوتی ہے، سب سے قیمتی راتیں کون سی گزری ہیں؟ تازہ رات۔ اگر آپ میں کوئی لوگ دکاندار موجود ہیں نا، میری آپ سے گزارش ہے، کتنا پیسہ کما لیا ہوگا دکانداروں نے جی 5 راتوں میں؟ جو آپ دکاندار ہیں یا کاروباری ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، جتنے بھی ہیں جن کے پاس ڈسٹریبیوشنز ہیں، جو کچھ ہے، موقع عید کا ہی ہوتا ہے، سیل کرنی ہے جی، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کتنا پیسہ کما لیا ہوگا؟ تاک راتوں میں آپ نے جا کر دکانیں کھول کر سجا کر بیٹھے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کا سودا کر لیا، 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روز کا کما لیں، 5 راتوں میں 50 لاکھ 40 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، یہی ایوریج ہوتی ہے، بڑے کاموں میں بڑے پیسے بچ جاتے ہیں۔ 5 راتوں کا نقصان کر کر آپ نے دکانیں کھولی ہیں خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ کم از کم وہ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان راتوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، تو ان کا سودا مت کریں، اپنی دکانیں بند کر دیں، مغرب سے پہلے پہلے جو کام کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد بند کریں۔ یہ ہمیں طریقہ بنانا ہے، یہ مسلمانوں کے کام کرنے ہیں، کون بنے گا مسلمان؟ مسجدیں ہم بنا دیتے ہیں اور اپنی دکانیں چلاتے رہتے ہیں، تو مسجد کا جو ثواب ہے وہ الگ کام ہے، لیکن آپ نے اپنی وہ تعمیرات تو برباد کر دی نا، اور پھر آپ نے لوگوں کو بھی وہ جگہ مہیا کی جس پر آ کر وہ خریداری کریں، وہ بھی آ جاتے ہیں اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، کیا فائدہ رہتا ہے؟ مجھے بتائیں تو کتنا کما رہے ہیں؟ اور اگر اسی راتوں میں کمائیں اور عید سے پہلے چاند رات کو فوت ہو جائے، دنیا سے چلے جائے، تو وہ پیسہ کس کے کام آئے گا؟ اور اگر یہ تاج راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، اللہ سے استقامت مانگ لیں، اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیں، تو بھی یہ موت آ سکتی ہے، تو موت کیسی ہوگی؟ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا نا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا۔ ساری دنیا پہ حکومت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ لیکن اس کے برعکس ہماری حالت جو ہے نا، وہ بالکل برعکس ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، فقیہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ وضع ہوتی ہے ہماری اپیرنس، میری اپیرنس کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ، نصارہ کہتے ہیں کرسچنس کو، یہودیوں، دیکھنے میں تم یہودیوں جیسے کرسچن جیسے نظر آتے ہو، اور تمدن میں حنود، اور کلچر تمہارا سارا یہودیوں کی طرح، یوں تو تم وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں حنود، یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، واقعی اس بات کو بالکل ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کافر ہم پر اعتبار نہیں کر رہے۔ مسلمان اتنی ذلت میں جا چکا ہے کہ کوئی اس کی عزت دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اپنے اندر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے، اور باہر کے ملکوں میں کہیں بھی جا کر آپ دیکھ لیں، کافر ملکوں میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اس ہولیے نے اور ہماری کردار کے فرق نے اس دین اسلام کو بالکل پس پش ڈال دیا، بہت نقصان کر دیا، بہت نقصان۔ اپنی نسلیں کھڑی کریں، پہلے خود کو کھڑا کریں، پھر اپنی نسلوں کو کھڑا کریں، ان کو کوئی کام دے کر جائیں۔ یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود، ہم کتنے حصوں میں بٹ گئے، یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، ہم کتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں، بتاؤ تو صحیح تو مسلمان بھی ہو؟ یہ ہماری کیفیت علامہ اقبال میں بتا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے۔ میں بار بار کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، یقین کریں، یقین کریں، آپ کا اس دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ پروگرام، یہ اس کی فلمیں، یہ اس کی ویڈیوز، جو اس کو میڈیا میں ڈال رہے ہیں، یہ ہم جی مدد کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے روزے کھلوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اماں عائشہ کہتی ہے، 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے تک اس پر گزارا ہوتا تھا۔ کسی کے گھر میں چولہا بند ہو اور چلائیں 2 مہینے بعد نہ چلے، چولہا خراب ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے یہاں۔ ہمارے چولہے کے اوپر چیزیں گر گر کے چولہے خراب ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں چولہے میں گھاس آ جاتی تھی، چولہے کے اندر گھاس نکل آتی تھی، 2 مہینے جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایک پانی ہے، ایک کھجور ہے، اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی روزے کیسے رکھ رہے ہیں؟ گھر آتے ہیں، نفلی روزہ، اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں،
کچھ بھی نہیں. آج اگر میرے گھر میں اپنی بات ہے، میرے گھر میں ایسی کیفیت بن جائے، میں اس دین کو اللہ کو بھول جاؤں گا. میں سوچ رہا ہوں مجھے 12 سے 14 گھنٹے کام کر کے مجھے کمانا کہاں سے؟ مجھے کس کی جیب کاٹ کے لانا ہے؟ اپنے گھر میں راشن ڈالنا. میرے گھر میں کچھ نہیں، فریج بھرا پڑا ہے، ایک ایک مہینے کے راشن پڑے ہوئے ہیں، گھی پڑے ہوئے ہیں، چینی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. اس کے باوجود شام کو بچے کہتے ہیں آج کھانے کو کچھ نہیں، کچھ اور منگوا کے دیں. یہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی. یہ ان کے ٹیسٹ برڈز ہم نے ایسے بنا دیے ہیں کہ بس ہر لمحے ان کو کوئی نئی چیز چاہیے. اس کھانے کے لیے ہم زندہ ہیں. یہ افطاریاں کرائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سے پیسوں سے افطاریاں کرائی جاتی ہیں. وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، بڑے نیک کام ہو رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے، ساتھ وہ تصویریں بن رہی ہیں اور اوپر میڈیا پہ چل رہی ہے، لیکن یہ افطاریاں ہو رہی. نماز کہاں گئی تمہاری؟ اس کا روزہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہاری نماز نہیں ہے، نہ مغرب تھی، نہ عصر ہے، نہ عشاء ہے. عصر سے تم نے تیاری شروع کی، مغرب تمہاری ویسے نکل گئی، عشاء کا کبھی سوچا نہیں. افطاری کی پوری ویڈیو چل گئی اور 1000 بندوں کی سحری کروا. آپ کو کرنا پھر 1000 2000 10,000 بندوں کی سحری کروانے کے؟ آپ مکلف تھے. اگر آپ دیندار ہیں تو ان کو نماز پر ترغیب دینے کے لیے، راغب کرنے کے لیے. وہ تو ہوا نہیں. ہماری کچھ ڈگر تبدیل ہو گئی، ہمارا کچھ مزاج تبدیل ہو گیا. ہم اللہ سے نہیں کسی اور سے کچھ چاہ رہے ہیں. واللہ اپنا رابطہ واپس کریں، انشاءاللہ کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے. کس کس کو اس بات کا یقین ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں، صحیح بخاری کی آپ کو میں روایت سنا رہا ہوں. کس کو یقین ہے اس بات کا؟ جو کوئی صبح دن کے پہلے حصے میں مسجد جائے اور رات کے آخری حصے میں مسجد جائے، اللہ نے اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. یقین ہے رب کی بات پہ؟ کوشش کریں، یہ والا کام کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. نوکری ملی، ٹارگیٹ ملا، ریسٹورینٹ والے بیٹھے ہوئے، ریسٹورینٹ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے جو زیادہ بہتر کام کرے گا مہینے کے اینڈ پر اس کے لیے انسینٹیو ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ماشاء اللہ کاشف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مہینے کے اندر جو بہتر کام کرتا ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں، پھر انسینٹیو دیتے ہیں کہ اس نے بہترین کام کیا. وہ پہلے اسے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے. کسی کمپنی میں نوکری کریں، نوکری والے کہتے ہیں آپ کا ٹارگیٹ، آپ ٹارگیٹ پورا کریں. چھوٹی کمپنی ہے تو وہ یہاں کہیں گوادر بھیج دے گی، سیر کروا دے گی. بڑی کمپنی ہے تو آپ کو پی سی بوربن بھیج دے گی. اس سے بڑی کوئی فارماسیوٹیکل کی کمپنیاں آپ کو سنگاپور کا دورہ کروا دے گی. سب انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کریں، ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں اور ٹکٹ پکڑتے ہیں اور عیش کر کے آ جاتے ہیں. میرے جاننے والے تھے، ان کی ایک ادارہ تھا، وہ ہر سال اپنے پورے ملازموں کو گرمیوں میں ملتان کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، انڈسٹری کی بہت بڑی گرمی وہاں پہ 48 سے 50 ڈگری کی پڑتی ہے. وہ ہر سال اپنے پورے ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی دیتے تھے. ناردن ایریاز میں کبھی مری، کبھی کاغان، کبھی ناران بھیجتے تھے. ہوٹل بک کراتے تھے، ان کے لیے اے سی کی بس کراتے تھے، بہترین لگژری بسز ہوتی تھیں. ان کو دفتر سے لیتے تھے، سارا ٹور کرا کے واپس دفتر چھوڑتے تھے. پورا سال ٹارگیٹس ہوتے تھے، وہ ٹارگیٹ پہ کام کرتے تھے. 1 سال کیا ہوا؟ اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس سے بڑی ہمیں تقویت ملتی ہے. صحابہ کرام کے واقعات پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں کا سیرت پڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کی جو مہمان نوازی تیار ہے، مہمانی بہشت میں تیار ہے، اس کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. 1 سال آیا، میں وہیں پر تھا، وہ بندے مجھے ملے، کہنے لگا تھوڑا مشکل ہو گیا. وہ جو آنرس تھے انڈسٹریز، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار وہ اس سال وہ بسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، جس کے ساتھ تھا اس کی بسیں گڑبڑ ہو گئی، کوئی مل نہیں رہی، اور جو بس مل رہی ہے اس میں نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ سیٹیں اچھی ہیں. بسیں تو مل رہی ہیں، تو یہ معاملہ ہے. تو میں نے ان کے ایک سٹاف کو کہا، میں نے کہا یہ معاملہ ہے، تمہیں اس دفعہ لگتا ہے اسٹور کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس نے پتہ آگے کیا جواب دیا. میں نے کہا بس گرمی بڑی ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور بس کی سیٹیں بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو یہ سارا سفر کر کے جانا ہے. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا، مجھے اس نے ہلا کر. تو اس نے کہا شیخ صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ 8-10 گھنٹے گرمی میں گزارا کرنا پڑے گا، آگے تو پہاڑ پہ ٹھنڈ ہوگی نا، ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، 48 ڈگری میں بھی سفر کر لیں گے. ہم نے جانا ضرور ہے، کمپنی انسینٹیو دیتی ہے، بندہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا ہے جو صبح اور شام میرے گھر کی طرف چل کے آتا، میں نے بہشت میں اس کی مہمان نوازی تیار کر رکھی.
لیکن ہم نہ صبح ہماری ایسی ہوتی ہے، نہ شام ہماری ایسی ہوتی ہے، نہ اللہ کے ساتھ ہمارا یقین ایسا ہے، نہ ہمیں کوئی بہشت کی مہمانی کا شوق۔ ابھی فری لال قلعہ کے کسی ہوٹل کا مل جائے گا، آپ نماز چھوڑ کے پہنچ جائیں گے، ہاں جی کمپنی نے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع ہے، حقیر ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھ چھوڑا وہ کتاب بند پڑی، اس میں جو لکھا وہ مل کے رہے گا۔ آخری بات ایک آپ کو نصیحت کے طور پر کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہاتھ کی انگلیاں ہاتھ میں ڈالنا کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں کہ کوئی نماز کے لیے قصد کرے، اچھے طریقے وضو کرے، نماز کے بعد وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، مسجد میں بھی یہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، ایسا کوئی عمل نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا فرق پڑنے لگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ ایک تشبیہ ہے، تشبیہ، یہ جو مشابہت ہے اس میں پائی جاتی ہے کن کے ساتھ؟ نصارہ کے ساتھ اور دیگر ادیان، دین جو ہے دنیا میں یہودی عیسائی ان کے جو دین ہیں، ان ادیان میں جب یہ اپنے عبادت خانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، تم اپنی ہاتھ کی انگلیاں ہاتھ میں مت ڈالا کرو۔ اور ایک اور جگہ پر لکھا ہو یہ لغو کام ہے، لغو کام۔ کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ مشابہت سے بچو۔ کوئی ایسا اس میں مسئلہ نظر عقلی طور پر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشابہت میں بچنا ہے، عبادت میں مشابہت سے بچنے کا کہا گیا۔ روزہ وہ رکھتے ہیں نا ان کا، ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو شعر سنایا، ہماری مشابہت کی حالت وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں نور، یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائی ہوتی، میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ مشابہت میں حالت ہماری یہ ہو گئی کہ پہلے ہم بڑی مشکل میں تھے کہ یار شکل و صورت مسلمان جیسی ہونی چاہیے، ہم اس پہ لگے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں بے حیائی میں ایسا دھکا دیا کہ ہماری عورتیں بے حیا ہو گئی، ہم خود ہمارے حیا آنکھوں پہ پردے آ گئے، بے حیائی کا رونا رو رہے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ پھر میوزک کا انہوں نے ایسا ستیہ ناش کیا کہ مساجد میں بھی اللہ کی ذکر کرتے ہوئے میوزک بج رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ بھی کم ہو گیا۔ بے پردگی عام ہو گئی۔ 30 سال پہلے اگر کسی کو بے پردہ عورت دیکھتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی تھی، مسلمانوں کی عورت۔ 30 سال میں ہماری حالت یہاں تک ہو گئی۔ سود ہمارے رگ رگ میں عام ہو گیا، ہر بندہ داڑھی والے بھی، وہ اسلامی ہو گیا یا غیر اسلامی ہو گیا، اس میں ڈال۔ اب یہ مشابہت کو ہم نے اختیار کرتے انہوں نے لا کے ٹرانسجینڈر میں کھڑا کر دیا۔ لوط علیہ السلام علیہ قوم کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب ہمیں لانے پڑے، ہم کیا کریں؟ اگر پہلے دن روکتے تو آج یہاں تک نوبت نہ چاہتے، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں بنایا، دین سے تعلق نہیں بنایا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں تو اللہ سے کچھ حاصل کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ والے مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کو پسند کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور 5 کام ہیں وہ کرنے اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں اس پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، بڑی کیفیت مشکل میں آ گئی، ڈر گئے، خوف آ گیا، واپس آئے، گھر پہنچے، حالت غیر تھی، کانپ رہے تھے، زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دلاسا دیا تھا، بس وہ چیزیں ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہہ رہی ہیں یہ بات؟ اگلی 5 چیزیں سنیں۔ کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کر لیجیے گا۔ جس کے کوئی ناراضگیاں چل رہی ہیں جا کر آج ہی ختم کر لیں، آج ہی ختم کر لیں۔ یہ اعمال جو ہے یہ اعمال نامے میں داخل نہیں ہوں گے جتنی محنت کی ہے اگر قطع رحمی کی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا آپ سچ بولتے ہیں، الامان الحفیظ، اس پہ تو کوئی بات کرنے کا ہے ہی نہیں، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اس سے بچیں، سچ بولیں، چاہے نقصان ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے، سچ بولیں۔ تیسرا آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم سارے معاشرے پر بوجھ بن کے بیٹھے، دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ کسی کا ہاتھ پکڑیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو اچھی بات کریں،
اچھا اخلاق پیش کرے، اچھا کردار پیش کرے، کسی کے ساتھ دو بول ہنسی بھی کر لے، کسی کا غم کم کرنے کے لیے اس کا دل کا بوجھ ہلکا کروا دے، کسی کا کوئی بوجھ تو اٹھا لے۔ آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ چوتھی بات، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک طرف آتا 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں تھا، ایک طرف آتا مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے گنجائش کر لیں، اپنی ذات کے لیے صرفہ کر لیں، نہیں ملتی نہ کہیں، سادہ ملتی سادہ کہیں، مہمان آئے اس کا اکرام کریں۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آخری بات جو اللہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ آپ حق کے معاملے میں تعاون کرتے ہیں۔ حق بات آ جائے تو پھر اپنے عزیز و اقربا ہوں یا دوست احباب ہوں یا کچھ بھی ہوں، حق بات حق ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج عدالتیں جھوٹی گواہیوں پر اور جھوٹے گواہ موجود ہیں، پوری عدالتوں کا نظام قائم ہے، مسلمان معاشروں کی حالت ہے۔ آپ اور میں انہی عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، انہی میں ہم بھی پھنسے ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات، اپنے کردار، اپنے اخلاق بہتر کریں، اللہ تعالیٰ سے آج استقامت مانگ لیں۔ اپنے لیے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ترجمے کے ساتھ اپنی رہنمائی کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر صبح شام اللہ کے گھر کی طرف آنے کا قصد جو آج کر رہے ہیں، دعا کریں گے یہ اس رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ شوال آج رات انشاءاللہ چاند جب دیکھیں گے تو پہلی شوال شروع ہو جائے گی۔ عید کا ایک دن چھوڑ کر اگلے پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے کہ جو پورے رمضان کے روزے رکھ کے اس کے بعد 6 روزے لگاتار رکھ لیں، عید کے دوسرے دن سے شروع کر کے پورے شوال کو 29-30 تک وقفے سے رکھ لیں، جمعرات پیر کے رکھ لیں، کسی بھی طرح 6 روزے جو مکمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے انشاءاللہ روزوں کے برابر ثواب دے دے گا، کیونکہ ایک کے برابر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں 10 گنا نیکی کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن میں ان سارے سال کے روزوں کا اجر دے دے۔ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور شوال کے بھی روزے رکھتے رہتے ہیں، اگر 10-12 سال بھی، میں پچھلی دفعہ بھی بات کر گیا تھا، اگر 10-12 سال بھی یہ توفیق مل چکی ہے تو سمجھ لیں 12-13 سال کے آپ کے پورے اعمال نامے میں روزے لکھے جا چکے۔ پورے 12-13 سال روزے میں گزر گئے ایک شخص۔ جس کو زیادہ توفیق ملی ہے اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت یاب کر دے۔ حاجی محمد اکبر صاحب کی صحت یابی کے لیے خاص دعا کروائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور حماد صاحب کی والدہ کے لیے دعائے صحت ہے، ہمارے کو حماد بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تجدید کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو بلند کر دے، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو بلند کرنے میں مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کو عزت، اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرزقنی شہادت فی سبیلی، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ حرام مال ہے۔ حرام مال کا ایک لقمہ اندر جائے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جمعۃ الوداع ہو، رمضان ہو، آخری روزہ ہو، تاکرات ہو، بیت اللہ ہو، اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کر حرام مال کھا کر دعا مانگیں گے، اللہ نہیں قبول کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ کوشش کریں اپنے رزق کو حلال کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو مال غصب نہ کریں، سود کا کام نہ کریں، ملاوٹ کا کام نہ کریں، سارے کاموں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ مسلمانوں کو اس وقت اس کی بہت اشد ضرورت ہے، اچھے مسلمان بن کر ابھر کر آئیں، اللہ تو راضی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا
وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.